شیخ الحدیث ہیں جو پیسے لیتے ہیں، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کبھی کسی حدیث کی، قرآن کی تفسیر پڑھانے پر کبھی ایک پائی وصول نہیں کی. ہم اور آپ جلسے بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں. خیر میں تو مقرر نہیں کرتا، لیکن ہمارے بعد مقرر تو مقرر کر کے جاتے ہیں، بھائی اتنے پیسے دو گے تو ہم کیا نام ہے تقریر کریں گے، ورنہ نہیں کرتے تقریر. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی آج تک پیسے نہیں لیے تقریر کے اوپر، کہ تقریر پر اتنے پیسے نہیں دو گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. کتاب لکھی، کس قدر مقبول اللہ نے عطا فرمائی، مقبولیت عطا فرمائی. رکن الدین رسالے وہ کتنی مقبولیت ہوئی. پھر حضرت شاہ رکن الدین فرماتے تھے کہ میاں بقیہ تم کرنا کتابیں، جو بقیہ حصے ہیں ارکان دین کے، نماز کے میں نے کتاب لکھ لی ہے، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکات کے بارے میں تم لکھنا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے تینوں پہ لکھا، اور حقیقت یہ کہ حق ادا کر دیا. آپ تشریف فرمائیں. حضرت آغا پیر ایوب جان سرندی، ان کے والد صاحب نے مجھے خط لکھا، حضرت آغا پیر ابراہیم جان نے، اور اس خط کے اندر لکھا کہ صاحب اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں نے بکریاں نہیں چرائی ہیں، میں نے بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس حج کے موضوع پر ملا علی قاری کی سب سے نادر کتاب ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن جو نکات اور جو مسائل حضرت شاہ مفتی محمد محمود نے اپنی کتاب الحج میں لکھ رہے ہیں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے کہیں. اللہ لوگ کہتے تھے صاحب اس پر کوئی رائلٹی مقرر کر دیں، کچھ چھپائیں تو اس کے پیسے خود آ جائیں، یہ جتنی کتابیں چھپیں اس میں سے کچھ پیسہ آپ کو مل جائے. فرمایا نہیں، جتنا پیسہ اس کو چھپاؤں دوبارہ اس کو چھپا دو، میں اس میں ایک پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے اخلاص. کوئی دنیا کا فائدہ مت نہیں صرف. اور یہ نصیحت کی تھی حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وصال ہو رہا تھا ہمارے دادا کا، ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری کو جب خلافت عطا کی تو خلافت عطا کرنے کے بعد جو نصیحتیں فرمائی اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، مولوی محمود اپنا تعلق ذات بہت سے قائم رکھنا. الفاظ پہ غور فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنا تعلق رب سے قائم رکھنا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہے، فرمایا ذات بہت سے. ذات بہت کا مطلب یہ کہ صرف اللہ کی ذات تمہاری نظر کے اندر ہو، کوئی اس کی صفات بھی تمہاری نظر میں نہ ہو. یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. صفات اگر نظر میں ہو تو پھر اس کے اندر انسان کا اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے نا. اگر اللہ کی طرف نظر ہو اس کی رزاقیت کے لحاظ سے تو اس کے اندر نفس کا فائدہ شامل ہو جائے کہ وہ رازق ہے، وہ مجھے رزق دے گا. رحیم کی لحاظ سے اگر اس پر نظر ہوگی تو اس کی رحمت کی نظر ہوگی کہ مجھ پر رحمت کی نظر ہو جائے گی اس کی. فرمایا نہیں، بغیر کسی فائدے اور نقصان کے صرف اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھنا. یہ تصوف کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ جو کیا نام ہے وہ بہت مشہور گزری ہے نا، وہ کیا نام ہے ولی کاملہ رابعہ بصری. رابعہ بصری چلی، ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا. کہنے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا میں اس پانی سے تو دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جہنم کو، اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. کیوں، یہ کیا سوچا تمہیں؟ کہنے لگے لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ کے اندر کہ جنت ملے گی، اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے. کوئی عبادت کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے. دوزخ کی ڈر سے عبادت نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص وہ ہوتا ہے اور کامل عبادت وہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، نہ اس میں دوزخ کا ڈر شامل ہو، نہ اس میں جنت کی اس کے اندر کیا نام ہے لالچ شامل ہو. اس کے بہت بڑا مقام، بہت بڑا اعلیٰ مقام. تو عزیزان من، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ اس کے اندر. دوسرے معنی اشد حب للہ کی یہ بھی ہیں کہ انسان حب کا شے میں یومی و یوسم کہ محبوب کے اطاعت کے لیے اور محبوب کے لیے، محبوب کے حکم کی اطاعت کے لیے وہ اس طرح اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کہ اپنا نفع و نقصان بھی نہیں دیکھتا. وہ حتیٰ کہ جان بھی اگر اس کی جا رہی ہوتی ہے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نہیں مجھے اپنے محبوب کی رضا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ارے میاں جان چلی جائے گی تمہاری. جیسے میں نے ابھی مثال دیا آپ کو، لوگ سمجھا رہے تھے اس کو ملا عمر کو کہ بھائی تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو گے، تورا بورا بنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کچھ نہیں دیکھ. جب محبت ہوتی ہے رب سے اور اس کے حکم سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ اس میں مجھے کیا نقصان ہوگا اور کیا آگے چل کے ہوگا. نہیں، محبوب پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا. وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا، وہ کہتا ہے کہ نا سے
تیرا خیال بجا مشورہ درست. ناسے نے مشورہ دیا کہ یہ کام مت کر, یہ ایسی باتیں مت کیا کر, جیل میں جائے گا تو, پھانسی پہ چڑھ جائے گا تو وہ ناسے سے کہتا ہے ناسے تیرا خیال بجا مشورہ درست, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. تو مشورے تو بڑے دیتا ہے, لیکن جب محبوب سامنے ہوتا ہے, محبوب کا سامنا ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, میں سب کچھ